دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ناظرین کرام، طلباء کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس مجلس میں ہم جس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے اس آیت کی سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر مومنوں سے مخاطب ہو کر ایک مطالبہ کر رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اور سچائی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم طلباء کرام سے بھی سننا چاہیں گے، تو آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں طلباء کرام کی تلاوتوں کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، لفظ جلالہ اللہ، اس کو اللہ باریک نہیں پڑھتے۔ جب اس سے پہلے زبر آ جائے، جب اس سے پہلے پیش آ جائے، اس کو مفخم پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ احسنت۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہمیں سب سے پہلا پیغام جو سمجھ میں آتا ہے، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ حکم دے رہے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ حفظ النفس عما یؤثم، اپنے آپ کو ہر ایسے قول و عمل سے بچانا جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تقوی کی عمارت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ سب سے پہلا ستون الخوف من الجلیل،
والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جب انسان کی زندگی کے لیل و نہار اللہ کے کلام کے تابع ہو جائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، جب انسان جو کچھ ملا ہے اس پہ قناعت کر لے اور الحمدللہ کہہ دے، اور جو انسان اس دنیا فانی کی حقیقت کو سمجھ جائے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دے، 4 چیزیں جس انسان کو میسر آ جائیں وہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے زیادہ جو وصیت فرمائے، اوصیک بتقوی اللہ، اوصیک بتقوی اللہ، میرے صحابی میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ تقوی یہ حقیقت میں انسان کے ایمان کی بلندی ہے۔ جب اللہ کا خوف آ جائے، جب خشیت الہی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کی رونقیں اور اس کی زندگی کی لذتیں اس وقت شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى۔ چھوٹے گناہ کو اور بڑے گناہ کو دونوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ پہاڑ بھی تو چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے ہی بنتا ہے۔ اور کیا ہی خوب کہنے والے نے کہا، لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من عصیت۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ گناہ کتنا ہے، چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ دیکھا کرو کہ تم جس رب کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی عظمت کتنی بڑی ہے، وہ کتنا جلالت والا اور عزتوں والا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ صغیرہ گناہ کو بھی بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ اگر اس پہ استغفار کر لیا جائے، شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، اقرار و اعتراف کر کے اللہ کے سامنے عزم کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو وہ کبیرہ بھی کبیرہ نہیں رہتا، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تقوی یہ تو مومن کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ایسی شان ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم دوسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین ایہا الذین، دوبارہ سے پڑھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ سوال یہ ہے، تقوی اختیار کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، اس کے لیے مخارج پیدا کرتے ہیں۔ کس انداز سے؟ غمگین ہے تو خوشیوں کی طرف دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، مال و دولت سے محروم ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ گمان کیا ہے؟
دکان سے آئے گا، کاروبار سے آئے گا، تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان کی کبھی سوچ بھی نہیں گئی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ زندگی کی کوئی بھی مشکل، خواہ وہ عبادات میں ہو، خواہ وہ انسان کے اخلاقیات میں ہو، خواہ وہ انسان کی روزمرہ زندگی معیشت اور معاشرت میں ہو، تمام قسم کی مشکلات کا حل تقوی ہے۔ اللہ رب العزت ایسی آسانیاں فرماتے ہیں جو انسان کے تصور میں نہیں ہوتی۔ دیکھیے کس طرح تقوی اختیار کیا یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ رب العزت نے کن کن انعامات سے نوازا۔ بھائیوں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے کنویں میں گرے، اور کس طرح کنویں سے اللہ نے نکالا، بہانے پھر اللہ رب العزت دنیا کے سامنے خود پیش فرما دیتے ہیں۔ کس طرح پیاس لگی اللہ کے حکم سے، اور پیاسا تو پانی پینے آیا تھا لیکن خوب روح یہ نوجوان مل گیا۔ کس طرح پھر اس کو جیل میں بھجوایا گیا، اللہ کا خوف تھا، جیل کو پسند کیا، نافرمانی کو پسند نہیں کیا۔ اور اس جیل کے اندر بھی خواب بھی تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ان کو خواب آئی، خواب کی تعبیر کروائی، پھر بادشاہ کو خواب آئی، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے تھی۔ یہ سارے کے سارے وسیلے بنائے تو اللہ رب العزت نے بنائے۔ اور وہی بھائی جو ظلم کی ایک لمبی کہانی کے بعد، اپنے باپ کو پریشان کرنے کے بعد عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے، اور کیا کہتے ہیں یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ آپ بڑے اچھے لوگ لگتے ہیں، آپ محسنین میں سے لگتے ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اگر اس کو پتہ چلا کہ ایک بھائی اور چلا گیا ہے، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لو، بنیامین کو بھیج دو۔ لیکن جب پہچان لیا کہ یہ یوسف ہیں تو سوال کرنے لگے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور یاد رکھو جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو صبر کو تھام لیتا ہے، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا اس تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت اس تقوی کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی آیت کو ہم تیسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو دوسرا پیغام ہمیں مل رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی، راست بازی، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، کہنے والے نے سچ کہا ہے، جو دنیا میں پرواز کرنا چاہتا ہے اور جنت کی پروازیں حاصل کرنا چاہتا ہے، دو پر اختیار کر لے، صدق مقال اور اکل حلال۔ حلال لقمہ کھانے والا اور زبان کی سچائی والا شخص دنیا میں بھی بلندیوں پہ نظر آتا ہے، پروازیں کرتا ہے، اور اخروی پروازوں کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ انسان جب سچ بولتا ہے تو سچائی اس کی رہنمائی کرتی ہے بھلائی کی طرف، اور بھلائی اور نیکی انسان کو لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ اور جب انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ سچے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچائی کی نعمت سے آشنا فرمائے اور یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سچ یہ تو مومن کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الصدق یہدی الی البر، اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ہدایت کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ سچائی کو اختیار کرے، اور جو راہ ہدایت سے بھٹکنا چاہتا ہے وہ سچائی کے دامن کو چھوڑ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو جھوٹے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایسا انسان جو سچائی کو چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کبھی وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا، کبھی وہ نیکی کی راہ پہ نہیں چل سکتا، وہ برائی کی راہوں پہ چل نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا بنائے اور سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تلاوت ہم مہمانان گرامی سے بھی سننا چاہیں گے، تو آئیے مہمانان گرامی کی تلاوت کی طرف سب سے پہلے ہم متین بھائی سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا، الذین، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سختی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ دوبارہ پڑھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ احسنت۔ ناظرین کرام، بات یہ کر رہے تھے کہ سچائی کو اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے اور جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے، نقصان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کا دامن منافق چھوڑتا ہے، مومن نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مومن نہیں۔ مومن اس بات سے بچتا ہے۔ مومن کی علامت سچائی ہے، مومن کا شعار صداقت ہے۔ منافق اپنی بات میں جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب کہا اس تربیت کی روشنی میں، لَأَن يَضَعَنِ الصِّدْقُ وَقَلَّ مَا يَضَعْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبُ وَقَلَّ مَا يَفْعَلْ۔ لوگوں، سچ بول کر اگر کبھی مجھے پستی بھی اختیار کرنی پڑے تو یہ پستی مجھے پسند ہے، حالانکہ سچ بولنے والا پست نہیں ہوتا، ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے۔ اس جھوٹ سے، جس جھوٹ کی وجہ سے مجھے معمولی عزت ملے اور میری بلندی ہو، جو بعد میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور سچ کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، الصدق عز والکذب خضوع۔ عزت سچ میں ہے اور ذلت جھوٹ میں ہے۔ اور احنف ابن قیس سچ کہا کرتے تھے، لا مروءة للکذوب، جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس مروت نہیں ہے۔ ولا سؤدت للبخیل،
اور بخیل آدمی کبھی سردار نہیں بن سکتا. ولا ورع لسیء الخلق، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے کبھی زندگی میں متقی نہیں بن سکتا. بلکہ آپ حیران ہوں گے یہ حدیث سن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا. آپ کو سچائی کتنی پسند تھی، آپ جھوٹ سے کتنی نفرت کرتے تھے. كان اذا اطلع على احد من اهل بيتي كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة. اگر پتہ چل جاتا کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اس سے کلام نہیں کرتے تھے جب تک اس سے اس جھوٹ کی توبہ نہیں کروا لیتے تھے. یہی وجہ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر ہیں، آپ کی تجارت کے فروغ کا اصل راز کیا ہے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا کہ راز یہ ہے میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت نہیں چھوڑی، اور دوسرا راز میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ 2 سال حکومت ملی، اور کس طرح پوری دنیا میں عدل کو قائم کیا. جب کسی نے پوچھا کہ راز کیا ہے تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا ما کذبت منذ ان شددت علی ازاری، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچائی کو پسند کیا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں چلتے ہیں، آپ زمین پہ چلتے ہیں، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، راز کیا ہے؟ جہاں راز انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده ولا توضأت الا صلیت عنده رکعتین، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. وہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا ما کذبت منذ اسلمت، لوگوں جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ رب العزت ہمیں سچا بنائے اور سچے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں جھوٹ سے بچائے اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ سے محروم فرمائے. ناظرین کرام، اس آیت کو ہم دوسرے اپنے مہمان معزز سے سننا چاہیں گے. آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. احسنت. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. احسنت. ناظرین کرام، سچائی کتنی بڑی نعمت ہے اور جھوٹ کتنا بڑا انسان کے لیے ناسور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 3 حدیثوں پہ توجہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنیا مع ما يدخرها له في الآخرة. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی پکڑ انسان کی دنیا میں ہو جاتی ہے اور اللہ جلدی پکڑ کر لیتے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایک جھوٹ ہے، ایک خیانت ہے، ایک قطع رحمی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. اگر ڈیل کرنے والے بیٹھے ہیں، ایک خریدار ہے ایک فروخت کرنا چاہتا ہے، اگر دونوں سچ بولتے ہیں وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں، ایک اس کے نقائص کو بیان کرتا ہے چیز کے، دوسرا پیمنٹ کے شیڈول صحیح بیان کرتا ہے، اور کوئی ایسا چیک نہیں دیتا کہ جو کل کو ڈس آنر ہو جائے. اس سچائی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر بول اٹھی ہے بورک لہما فی بیعہما. نقص بیان کرنے سے قیمت تو تھوڑی ملے گی، لیکن اللہ رب العزت اس سچائی کی وجہ سے اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرما دے گے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. اور اگر خریدنے والا بھی جھوٹ بولے، چھپا جائے، اور بیچنے والا بھی نقائص کو بیان نہ کرے، چھپا جائے، وقتی طور پہ قیمت تو زیادہ نظر آئے گی، لیکن فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ رب العزت ان دونوں کی بیع و شراء میں برکت کو توڑ کے رکھ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا
सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों, 3 ऐसे बदबख्त हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत नहीं डालेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो कौन से लोग हैं? एक वो शख्स शैख़ुन ज़ानिन, बूढ़ा हो गया लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी उसने नहीं छोड़ी। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बादशाही तो दी, व मलिकुन कज़्ज़ाब, है तो बादशाह लेकिन झूठ बोलता है। झूठ तो वो बोले जिसके पास कुछ है नहीं, जिसको अल्लाह ने बादशाही से नवाज दिया उसको झूठ की तो ज़रूरत नहीं है। व आइलुन मुस्तकबिर, और ऐसा फ़कीर जो तकब्बुर करता है, अकड़ के चलता है। अकड़ के लोग वो चलते हैं जिनको कुरान और सुन्नत की समझ नहीं होती लेकिन उनके पास माल होता है। अब इसके पास तो कुछ है भी नहीं, फिर ये क्यों अकड़ के चलता है? इन 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तीनों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी के हाथ में लोहे की सलाख है। फ़युशरशिरु शिदक़हु इला क़फ़ा व अनफ़हु इला क़फ़ा व ऐनहु इला क़फ़ा। सही बुखारी की रिवायत। कितना इंसान को ये डरा रही है, झूठ बोलने वाले को। मैंने देखा एक आदमी बैठा है, दूसरे के हाथ में सलाख है, उसने उसके मुंह में डाली और चीरता हुआ गुद्दी तक ले गया, फिर नाक में डाली, चीरता हुआ गुद्दी तक ले गया, फिर आंख में डाली, चीरता हुआ गुद्दी तक ले गया। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैंने पूछा ये कौन है बदबख्त? जवाब मिला, हाज़ल कज़्ज़ाब अल्लज़ी यकज़िबुल कज़िब फ़तुहमलु अन्हु फ़िल आफ़ाक़। ये वो शख्स है जो झूठ बोलता और दुनिया में इसका झूठ फैल जाता। मीडिया का झूठ, अखबारात का झूठ, ट्विटर का झूठ, ये सारे के सारे झूठ जिसको इंसान जानता है ये झूठ है और उसको नशर करता है। सही बुखारी की किताब ताबीर रुया की रिवायत क्या समझा रही है? आगे अल्लाह के रसूल को जवाब मिला, फ़युस्नअ बिही इला यौमिल क़ियामह, ये अज़ाब इसको क़यामत के दिन तक मिलता ही रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चा बनाए, सच्चों का साथ नसीब फरमाए, झूठ से बचाए और झूठों का साथ से हमें महरूम फरमाए। नाज़रीन किराम, आइए हम अपने तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इस आयत की तिलावत सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अहसंत अहसंत। नाज़रीन किराम, आपने अभी आयत एक मरतबा फिर सुनी। यह आयत इतनी मुबारक है, अगर कोई इंसान ज़िंदगी का मनहज अपना दुरुस्त करना चाहता है इस आयत को बार बार पढ़े। इसमें अल्लाह के तक़वे का तज़किरा है और इंसान की सदाक़त व अदालत व दियानत का तज़किरा है। यहाँ मैं इस बात को बयान करना चाहूँगा, झूठ किसको कहते हैं? झूठ ये तो नहीं है सिर्फ कि हम गलत बयानी करें, द्रोहगोई करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात नहीं कही और ख़ुद से कह देना कि अल्लाह ने फरमाया, इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह का कोई बेटा है, ये बहुत बड़ा झूठ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, शतमनी इब्नु आदम व मा यंबगी लहु अन यशतमनी। आदम का बेटा मुझे गाली देता है, हालांकि उसके लिए गाली देना लायक नहीं है। व कज़्ज़बनी इब्नु आदम व मा यंबगी लहु अन युकज़्ज़िबनी। और आदम का बेटा मुझे झुठलाता है, हालांकि उसके लायक नहीं कि मुझे झुठलाए। अम्मा शतमुहु इय्याय फ़क़ौलुहु इन्ना ली वलदा। मुझे गाली क्या है? जब कोई इंसान ये कहता है कि अल्लाह का कोई बेटा है, गोया कि उसने अपने रब को गाली दी है। और वो मुझे झुठलाता कैसे है? जब वो ये कहता है लन युईदनी, वो मुझे दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेगा। भला ये बताओ, पहली मरतबा पैदा करना मुश्किल होता है कि दोबारा तो पैदा करना आसान है। अल्लाह के बारे में
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کو اللہ نے اتارا نہیں ہے، نازل کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں زبان کو حرکت دینا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کے دن تم ان لوگوں کے چہروں کو دیکھو گے جو سیاہ ہو جائیں گے۔ سبب کیا ہوگا؟ اللہ پہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ کی دوسری قسم جو انسان اپنے پاس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے حدیث میں آیا ہے۔ دوسرا جھوٹ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا۔ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں، انسان اپنے ہی مخمصوں کو، اپنے ہی تصورات کو، اپنے ہی آراء کو حدیث کا روپ دے دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور حدیث نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو ایک ایسا وقت آنے والا ہے یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ میرے صحابہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے دجال، فریبی، جھوٹ بولنے والے، اور ایسی حدیثیں تمہیں سنانا چاہیں گے جو نہ آپ نے سنی ہے نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے بچ جانا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، من گھڑت قصے، یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں، یہ انسان کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ تیسرا جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے آج تو کمیڈی بن گئی، یہ کامیڈی بن گئی۔ کس طرح کہ پروگرام سٹیج کیے جاتے ہیں صرف دنیا کو ہنسانے کے لیے کہ دنیا کہہ کے لگا رہی ہے، اور بیٹھے 2-2 گھنٹے۔ ان کو اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد نہیں ہے وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، کافر جب 40 سال کے بعد اس وادی میں پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں۔ اس وادی میں کون جائے گا؟ جو صرف جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسایا جائے، لوگوں کو کہہ کہا لگانے پہ مجبور کیا جائے۔ ربی بن حراش جس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے سوچا کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے، قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک میرا یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں نے قیامت کو کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں نے آج کے بعد کہہ کہا نہیں لگانا۔ لوگوں نے اس کی جلوتوں کو بھی دیکھا، اس کی خلوتوں کو بھی دیکھا، وہ کبھی بھی دنیا کی باتوں پہ اس طرح کہہ کر لگا کے ہنسے نہیں تھے، حتی مات، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ فلما مات، جب فوت ہوئے تو اللہ رب العزت کے احسان کو دیکھیے، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میرے معزز بھائیوں، چوتھا جھوٹ جس سے ایک مسلمان کو بچنا ہے، سنی سنائی بات کو آگے کر دینا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کر دے۔ پانچواں جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور چھٹا جھوٹ، کسی کو لالچ لگانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں میری والدہ نے آواز دی تعال یا عبداللہ اعطیک شیئا، میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے سوال کیا وماذا تعطیہ، آپ کیا دینا چاہتی ہو؟ قالت اعطیہ تمرا، میں اس کو کھجور دوں گی۔
فرمایا لو لم تعطی کتب علیک کذبا، اگر تم اس کو بلا لیتی وہ آ جاتا، اور تم کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تیرے کھاتے میں، یہ بھی تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر ایمان لانے، اس کو صحیح صحیح پڑھنے اور اس کو صحیح صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو سچائی کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صادق امین اور صادق و امین کی رفاقت قیامت کے دن نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین، دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔